السلام علیکم جی. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سال اینڈ ہو چکا ہے اور ہم نے پورے اس سال کے دورانیے میں وقتاً فوقتاً آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں جو امپورٹنٹ ایونٹس گلوبلی اور پاکستان کے اندر ڈومیسٹکلی ہوتے رہے ہیں ان کا ایک کمپلیٹ اوور ویو، کمپلیٹ ایک مکمل طور پہ آپ کو لسٹنگ دیں گے، بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے امپورٹنٹ ایونٹس ایک ایئرلی راؤنڈ اپ جو کہ اس سال میں واقعات گزرے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکیورٹی اور ٹیررزم کے حوالے سے. تو پاکستان کے اندر اوور آل سیکیورٹی کے حوالے سے جو سال رہا ہے یہ تھوڑا سا برا ہی رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رپورٹس کے مطابق، جو کہ CTD کے آفیشیل رپورٹس ہیں، اس کے مطابق تقریباً 25% ٹیررزم پچھلے سال کے بنسبت بڑھ چکا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً پاکستان نے اوور آل 2 سے 3 ہزار کے قریب جو لوگ ہیں ان کی ڈیتھس بھی فیس کی ہیں. ہاؤ ایور اگرچہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان نے آپریشن سروکف بھی لانچ کیا تھا جولائی 2025 کے اندر، جس کے نتیجے میں ہم نے اوور آل رپورٹس کے مطابق 60,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اس سال کے اندر لانچ کیے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں. تو اوور آل سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ واقعات، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد کے اندر اٹیک ہوا تھا، اس کے علاوہ کیڈٹ کالج میں حملہ ہوا تھا. 11 مارچ کی صبح آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس کے اوپر بھی ایک حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کچھ ملٹری پرسنلز بھی شہید ہوئے تھے، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کی مد میں ہم نے اس ایشو کو بھی جو ہے وہ حل کر لیا تھا. ہاؤ ایور یہ چند بڑے امپورٹنٹ ایونٹس اور بڑے امپورٹنٹ مسائل ہیں جو کہ سیکیورٹی کی مد میں پاکستان نے فیس کیے اس سال. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے، تو پاکستان کا یہ جو سال 2025 رہا ہے اکانومی کے حوالے سے یہ تھوڑا سا بہتر رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی اچھا رہا ہے، ہاؤ ایور تھوڑا سا بہتر اس سینس میں رہا ہے کہ ہمارے جو GDP گروتھ کی پرسیپشن جو کہ ورلڈ بینک نے پروجیکٹ کی ہے دیٹ واز فار سال 2025 تقریباً 3%. ہمارا جو ایک مائل سٹون ہے $400 بلین کا، وہ ہم کراس کر چکے ہیں نامنل GDP کی مد میں سال 2025 میں، اینڈ ایکسپیکٹڈ کہ اس کے اندر تقریباً 4.11% گروتھ ریٹ اگلے سال کے لیے بھی ہوگا. اوور آل اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے اکانومی کے حوالے سے تو پاکستان نے مختلف قسم کی ڈیلز بھی سیکیور کی وتھ سینٹرل ایشین ریپبلکنز ایز ویل، جو کہ ہمارا ریلیشنز کے اندر بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بنتا ہے. ہاؤ ایور اسی حوالے سے پاکستان نے اپنے ایکسپورٹس پہ بھی کام کیا. SIFC کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بہت ساری اچھی چیزیں کی، جیسے کہ آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے جو SIFC کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے جو سبسڈائزڈ جو ہے وہ معاملہ رکھا تھا فیکٹریز کے لیے. تو ایونچولی جب فیکٹریز نے سیمنٹ بنائی تو پاکستان کی 3 دفعہ سیمنٹ ایکسپورٹس ڈکلائن بھی ہو گئی. تو خیر یہ بھی ایک بہت ہی اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے ایٹ لیسٹ ایکسپورٹس ڈکلائن ہونے کے بعد بھی سیمنٹ بنانا بند نہیں کیا. جس کے نتیجے میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کے اندر اکانومی کے حوالے سے تقریباً جو اس سال کے حوالے سے ٹریڈ سیکیور کرنے کا معاملہ رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ فوائد پاکستان کو سینٹرل ایشین ریپبلکنز کی طرف سے بھی ملے ہیں، پلس ایسٹ ایشین کنٹریز کے اندر ملیشیا کے ساتھ بھی پاکستان نے ڈیل سیکیور کی، جس کے اندر میٹ کو ایکسپورٹ کرنے کی بات آئی. ساتھ میں US کے ساتھ بھی منرلز ڈیل تھی $500 ملین کی، وہ بھی ہم نے سیکیور کی. اوور آل آئل ریزروز کے حوالے سے بھی جو پاکستان کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم پروڈکشن کر کے پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھائیں گے اینڈ ایکسپورٹ میں لے کے جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی بات ہے اکانومی کے حوالے سے. تو پاکستان کا جو اکنامک صورتحال ہے وہ قدرے بہتر ایک اچھی سمت میں جا رہا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان کا وہ جو برین ڈرین کا مسئلہ ہے وہ وہیں پر موجود ہے، کیونکہ ان امپلائمنٹ ریشو IMF کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا اس سال تقریباً 7.6% رہا ہے. تو اکانومی کی صورتحال تو بہتر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان امپلائمنٹ ابھی تک وہیں پہ ہے. تو ہم آپ کے لیے صرف حقائق پیش کرتے ہیں، آگے جج کرنے کا آپ کا کام. جس کے حوالے سے اگر ہم سوشل پولرائزیشن یا سوشل انریسٹ کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ہم نے AJK کے پروٹیسٹ دیکھے تھے ریسنٹلی، جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 12 سیٹوں کی ریفیوجی سیٹس کے حوالے سے ڈیمانڈ رکھی گئی تھی کہ ان کو ختم کیا جائے اور اوور آل ان کی جو بجلی کی قیمتیں تھیں ان میں ان کو سبسڈی دی جائے اور اسلام آباد اس چیز کو استعمال نہ کرے. اس بات پہ تو ہم خیر سوال نہیں کرتے کہ وہ جو بجلی AJK پروڈیوس کرتا ہے وہ اسلام آباد میں کون استعمال کرتا ہے اور کہاں کہاں پہ وہ خرچ ہوتی ہے. ہاؤ ایور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے جو کہ اس سال پاکستان میں ہوا ہے، جس کے اوپر آپ نے نظر ثانی کرنی ہے. اس کے علاوہ سوشل پولرائزیشن کے ہی حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری ایک دوسری کنیکٹیوٹی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پالیٹکس کے ساتھ بنتی ہے. تو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے اس سال کے حوالے سے کہ 27ویں آئینی ترمیم آپ نے پاکستان کے اندر اس دفعہ دیکھی ہے، جو بار بار ہمارے جو پروڈکشن کے ہیڈ ہیں سعد اور ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے وہ بار بار مجھے یہ پوچھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جی میں کون ہوں، اور اکثر اوقات مجھے نہیں پتہ میں کون ہوں، اور اکثر اوقات یہ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں ایک ذہنی مریض ہوں. آپ خود بتائیے کہ میں کیا ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اس کے حوالے سے جو بیسک چیز آپ کو پتہ ہے، CDF کا جو عہدہ ہے وہ اناؤنس کر دیا گیا تھا، جس کا جو ٹرم 5 سال تھا
اس کی رینیومریشن کے لیے ابھی تک کوئی خاص بات نہیں کی گئی تھی. ہاؤ ایور امیونٹی، لائف ٹائم امیونٹی، ایمنیسٹی فار پریزیڈنٹ اور ان عہدیداران کو جو ہے وہ پیش کر دی گئی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی مجھے امیونٹی لینے کا شوق نہیں ہے کیونکہ مجھے اسلامی قوانین پر چلنا اچھا لگتا ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم کی سیٹ کو امیونٹی نہیں ملی. جس کے ہی نتیجے میں آپ نے دیکھا 27 یعنی ترمیم کے بعد کچھ اہم پیش رفت آئی پاکستانی سیاست کے اندر، جس میں ہم نے ایک اعلیٰ عہدیدار کو جو کہ ایکس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب، ان کو جو ہے وہ 14 سالہ بامشقت جو ہے وہ قید بھی سزا سنا دی گئی تھی. اب اس پہ بھی سوال ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ جمہوری حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. ایور آرمی کا جو بھی فیصلہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ جی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں سنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان کے اندر ایک پارٹی تھی TLP کے نام سے، اس کو بھی بین کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا معاملہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا، ایک ریپیٹڈ معاملہ جو کہ اس سال پاکستان کے اندر چلتا رہا. پاکستان کی سیاست اس سال میں کافی زیادہ پولرائزڈ بھی رہی ہے، کافی زیادہ انسٹیبلٹی کا شکار بھی رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ چند امپورٹنٹ ایونٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جس طرح KPK ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نئے CM کو آتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام ہم نے نہیں دیکھا، جو کہ حقیقت بات ہے. ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ پاکستان کی سیاست اس سال تقریباً انتشار کا ہی شکار رہی ہے. جس کے حوالے سے اگر ہم مزید پاکستان کے اوپر ہی بات کریں تو پاکستان کے اندر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہم نے فلڈز کا نقصان دیکھا تھا، جس میں ظاہر سی بات ہے انڈیا کی انوالومنٹ بھی دیکھی تھی اس میں، جیسے کہ راوی میں پانی بھی آ چکا تھا، اور جیسے کہ انہوں نے IWD کو سسپینڈ کرنے کے بعد ہمیں ہائی کمیشن کے تھرو بتایا تھا کہ جی پاکستان کے طرف وہ پانی ریلیز کریں گے. لیکن ہائی کمیشن کی طرف جو ہے وہ بتانے سے اور IWD میں بتانے میں فرق یہ رہ جاتا ہے کہ ہمارے پاس پراپر میجرمنٹس اور پراپر ڈیوریشن نہیں ہوتی کہ پانی کس طریقے سے اور کیسے آ رہا ہے تاکہ ہم پریمپٹیو میجرز لے سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پاکستان کے لیے نقصان تھا. ہاؤ ایور اگر فلڈز کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان نے تقریباً 3000 ڈیتھس جو ہے وہ فیس کی تھی اس فلڈز کے نتیجے میں، اور تقریباً 10,000 کے قریب مویشی پاکستان نے جو ہے وہ ان کی ڈیتھس کو فیس کیا تھا. اسپیسیفکلی سینٹرل پنجاب کی بات کی جائے تو تقریباً 40% آف دا کراپس ور ڈسٹرائڈ ڈیو ٹو فلڈز، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انارکک سچویشن بن چکی تھی، اسپیشلی ان پنجاب. جس کے بعد ہی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیوز پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر چلنا اسٹارٹ ہو گئیں. تو یہ ایک اگین بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو فلڈز، جو کہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایونٹ بھی ہوا تھا. اور جسی کے دورانیے میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی، بنائی تھی، جس میں ہم نے کراچی کی صورتحال اور ان کی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ تنقیدی جائزہ بھی جو ہے وہ رکھا تھا آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ فلڈز کے حوالے سے کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور کیا میجر کازز بنتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ کراچی کے اندر ابھی بھی بھٹو زندہ ہے، اور جس کی وجہ سے ترقیاتی کام آپ کو پتہ ہے بہت تیزی سے جاری ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم مزید امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس، امپورٹنٹ ایونٹ سال 2025 کے حوالے سے ہی دیکھیں تو پاکستان کے ریلیشنز وتھ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہمارے پاس جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے سال 2025 کی، دیٹ واز ری الائنمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. جس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے کیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہر مہینے کے حساب سے انڈیا کا گرتا ہوا ایک جہاز بڑھایا، جو کہ پاکستان نے تعداد 6 بتائی تھی، جبکہ اندازہ یہ ہے کہ جب تک یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں گے تب تک ٹرمپ صاحب اس کی تعداد 10 یا 12 تک پہنچا دیں گے. اس کے نتیجے میں آپ نے یہ بھی دیکھا پہلے آئل ایکسپورٹس کی ڈیل پاک اور US کے درمیان ہوئی، ری الائنمنٹ کا جو سب سے بڑا امپورٹنٹ فیز تھا جو وہیں سے شروع ہو گیا. دین پھر آپ نے دیکھا کہ بریکوٹک کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان اور US کے درمیان ڈیلز ہوئیں، جس کے اندر ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے $500 ملین کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ اور ڈیل بھی کی پاکستان کے ساتھ. تو جس کے نتیجے میں پوری پروجیکشن پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے بتائی جاتی ہے کہ اٹ از ایٹ آل ٹائمز ہائی. جس کے نتیجے میں دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی پاک US کے علاوہ ہی، جو کہ واز آلویز آن دا کاؤنٹ، جس کو ہم پاک چائنا ریلیشنز بھی کہتے ہیں. سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا پاک US ری الائنمنٹ کی وجہ سے پاک چائنا ریلیشنز کا کوئی خطرہ جو ہے وہ درپیش آ سکتا ہے. ہاؤ ایور پاکستان نے اپنی پروجیکشن اس دفعہ بڑی ہی سموتھ رکھی ہے اور یہ شو کیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ تعلقات میں خرابی نہیں آئے کہ بٹوین پاک چائنا ریلیشنز ڈیو ٹو پاک US ریلیشنز. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ریوائول آف CPEC 2.0 اور اس میں مختلف ڈیلز، جس میں اسپیسیفکلی AI پہ بات کی جاتی ہے، جس میں اسپیسیفکلی ایگریکلچر کے اوپر بات کی جاتی ہے، اور بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں اسی کے حوالے سے تھیں. جس کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ پاک US ریلیشنز کی وجہ سے عمومی طور پہ ایک چیز ایڈ کروائی جاتی ہے کہ پاکستان کو جتنی بھی IMF کی طرف سے لونز آتے ہیں وہ پاک US ریلیشنز
کے بہتر ہونے میں ہی ایک جو ہے وہ فائدہ پاکستان کو حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے ریسنٹلی جو ہے وہ دیکھا بھی ہے کہ پاکستان کو کیسے 1.2 بلین ڈالرز کی جو ٹرانچ ہے وہ ریلیز کر دی گئی ہے، جس میں تقریباً 200 ملین ڈالرز کلائمیٹ کی سسٹینیبلٹی کے لیے بھی فنڈز تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے پاکستان کے لیے جو کہ پاکستان نے وتھ رسپیکٹ ٹو ریلیشنز وتھ US اینڈ چائنا پاکستان نے اٹھائے ہیں۔ اسی کے علاوہ اگر بات کی جائے پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کی، تو وہ تھوڑے سے شروعاتی سال کے اندر کوئی خاص اچھے نہیں تھے بٹ ٹھیک تھے، لیکن جیسے ہی یہ سال آپ کا اینڈ ہوتا گیا تو ہم نے اکتوبر، نومبر اور اسی دسمبر کے مہینے میں پاک افغان ریلیشنز میں بہت زیادہ کشیدگی دیکھی، جیسے کہ آپ نے الانگ دا بارڈر اسکرمشز، فائرز، TTP کا ایشو، جس کی وجہ سے دوحہ اکارڈز 2025 بھی ہوا، جس میں سعودی عربیہ اور قطر کی میڈیشن تھی۔ ایونچولی ترکی بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوا تھا تاکہ ثالثی کا کردار ادا کر سکے۔ ہاؤ ایور وہ چیزیں ابھی بھی جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہیں، جس کے نتیجے میں پاک افغان ریلیشنز کی جو پروجیکشن ہے وہ کوئی خاص بہتری کی طرف نہیں ہے۔ ہاؤ ایور پاکستان از ایکٹنگ لائک اے بگ بردر ٹورڈز افغانستان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ہمیشہ افغانستان کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہر چھوٹا بھائی بڑے ہو کے پراپرٹی میں اپنا حصہ ضرور مانگتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کے تعلقات سال 2025 میں بہت ہی خراب اور عجیب رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا۔ آپ کو غالباً ویڈیوز کے تھم نیلز بھی مہیا کر دیے جائیں گے، جس میں آپ ویڈیو کو مکمل طور پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں، جس میں پہلگام واقعہ ہوا تھا 22 اپریل کو تقریباً، اس کے بعد پھر 6-7 مئی کا آپریشن سندور اینڈ دین 10 مئی کا پاکستان کا آپریشن بنیان المرصوص، جس کے نتیجے میں آپ سب کے سامنے ہے کہ کیسے پاکستان نے انڈین غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے انڈین S-400 کو بھی تباہ کیا تھا، جو کہ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کے بعد انڈین جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو چکا تھا، اور ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی تھی 2018 کے بعد کہ وی آر تھنکنگ ٹو ریوزٹ آر نو فرسٹ یوز پالیسی۔ تمام کی تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے، جس کے نتیجے میں پاکستان انڈیا کے ریلیشنز بہت ہی زیادہ خرابی کی طرف چلے گئے۔ ہاؤ ایور اسپیکولیشنز یہ بھی ہیں کہ بلکہ ہمارے پاس تو پاکستان کے پاس تو جو ہے وہ ثبوت بھی ہیں، شواہد بھی ہیں کہ جو 11 مارچ کا BLA کی ری ایکٹیویٹی ہے وہ بھی جو ہے وہ انڈیا نے کروائی تھی۔ اوور آل پاک انڈیا ریلیشنز اس سال کوئی خاص اچھے نہیں رہے۔ ہاؤ ایور اس میں جیت کس کی ہوئی؟ آف کورس انڈین میڈیا بتائے گا کہ انڈیا کی جیت ہوئی، جیسے کہ انہوں نے لاہور پورٹ کو تباہ کیا تھا، بہت ہی بڑی کامیابی تھی ان کی، یعنی کہ واٹ اے گریٹ سینس انڈین میڈیا کے حوالے سے۔ اور جو مزے کی چیز تھی جو کہ ٹرمپ صاحب نے بھی ایکسیپٹ کی، دنیا نے بھی ایکسیپٹ کی، آپ کو ایجپٹ کے اندر ہوتی ہوئی کانفرنس بھی یاد ہوگی جس میں ٹرمپ صاحب نے بھی باقاعدگی سے پاکستان کی تعریف کی کہ جی پاکستان ہی اس وار کا ایکچوئل ونر تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان کی ملٹریلی بھی ایک ون تھی اور ایونچولی پاکستان نے ڈپلومیٹکلی بھی ایک ون حاصل کی، جس میں بلاول صاحب جیسے جو کریکٹر ہیں، کریکٹر یعنی کہ بڑی اچھے ایک فنی کریکٹر نہیں ادر دین وٹی کریکٹر آف کورس، وہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں گلوبلی، اور انہوں نے پاکستان کے لیے اچھے طریقے سے ڈپلومیٹک سٹانس سے پاکستان کو جتوایا۔ لیکن کرنٹلی اگر بات کریں تو انڈیا اپنی ان مسٹیریس حرکات کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور وقتاً فوقتاً وہ یہ بیانیہ، یہ نیریٹو جو ہے وہ پروجیکٹ کرواتا رہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر انڈیا کے نہیں بلکہ پاکستان کی 6 نہیں 7 جہاز انکلوڈنگ 1 ایئر کرافٹ گرا تھا۔ خیر اب تو دنیا بھی اس بات کو مانتی ہے کہ انڈیا واز اے لوزر ان دیٹ وار۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پاکستان کے ریلیشنز وتھ ادر کنٹریز جیسے سینٹرل ایشین ریپبلکنز ہیں، ایسٹ جو ہے وہ ایشین کنٹریز ہیں، افریقن کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، اس میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پاکستان کے لیے ملتی ہے دیٹ از سعودی پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ، جس نے پاکستان کی انکلوژن ان مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ریلیونٹ کر دیا، اور اوور آل پاکستان کی پروجیکشن ایز اے اسٹرانگر کنٹری ان دا مڈل ایسٹ بھی کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مختلف فوائد ہیں۔ اگین اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ہمارے ایکسپلینیشن موجود ہے، وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں SMDA کے حوالے سے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ریلیونس اگین ان دا مڈل ایسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی ہی کنیکٹیوٹی میں آپ نے یہ دیکھا کہ ٹرمپس 20 پوائنٹ پیس پلان بھی آیا تھا، جس کے اندر پاکستان نے فلسطین کے حوالے سے بہت ہی اچھا کردار ادا کیا، اس پہ کرتے ہیں بعد میں بات۔ خیر اوور آل پاکستان نے، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ملیشیا کے ساتھ اپنی جو ہے وہ میٹ کی ڈیل کی تھی، ایونچولی جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے اورنج ایکسپورٹس $300 ملین اس کی بھی جو ہے وہ اس دفعہ ڈیل کی ایسٹ ایشین کنٹریز کے ساتھ، ساتھ ہی ساتھ سینٹرل ایشین ریپبلکنس میں ازبکستان ہو، تاجکستان ہو، ترکمانستان ہو، ایون ارمینیا کے ساتھ پاکستان نے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات بحال کیے، سب کے ساتھ پاکستان نے کسی کے ساتھ $1 بلین، کسی کے ساتھ $1.2 بلین، کچھ نہ کچھ ٹریڈ ڈیلز پاکستان نے اس دفعہ سیکیور
کی ہیں تمام ممالک کے ساتھ. یہ تھے ریلیشنز. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو گلوبلی جو میجر ایشوز دنیا کے اندر چل رہے ہیں، جس کا ایک اس سال کے اندر جو بڑے امپورٹنٹ چیزیں رہی ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا حلف اٹھانا، یہ دنیا کے لیے بہت ہی نئی چیز تھی. نئی ان دا سینس آف کورس ورلڈ آرڈر میں چینجنگ آتی ہے جب بھی یو ایس کا صدر جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، یعنی کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی آئیڈیالوجیز میں سرٹن کلیشز تو ہیں، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد ورلڈ آرڈر میں تبدیلی آئی. جیسے کہ آپ نے دیکھا نیٹو کی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بجٹنگ 2.5% سے بڑھا کے 5% ٹرمپ صاحب نے اعلان کر دیا. اگین کلائمیٹ اسکیپٹسزم شروع ہو گیا ٹرمپ صاحب کے آنے کی وجہ سے. مڈل ایسٹ کے اندر ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس دفعہ ویری سرپرائزنگلی کہ انڈو پیسیفک پالیسی جو ہے وہ اس طریقے سے نظر نہیں آئی ہمیں چائنا کے حوالے سے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کا جو زیادہ دھیان تھا وہ مڈل ایسٹ کی طرف چلا گیا، جس کے ہی نتیجے میں آپ نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک سیز فائر جنوری میں ہوا تھا، جو کہ بروکر اسٹیو وٹکوف صاحب نے کروایا تھا. ایونچولی وہ چل نہیں پایا. بعد میں ٹرمپ صاحب نے ایک ٹرمپ کا غازہ پلان دیا تھا 20 پوائنٹ پیس پلان، جس میں انکلوژن آف 8 مسلم ممالک تھی، جس میں پاکستان بھی تھا آف کورس. اور وہ ٹرمپ کا پیس پلان آف کورس بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے تک چل جائے گا. ہاؤ ایور اس کی سسٹینیبلٹی پہ بھی ایک کوسچن مارک ہے، جس نے ریجن کے اندر بھی کافی زیادہ شفٹنگ الائنسز کا معاملہ کر دیا ہے. اوور آل دوسرے میجر ایونٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو سیریا کو ابراہم اکارڈس کے اندر انکلوڈ کروانے کی جو بات کی گئی، وہ بھی ٹرمپ صاحب کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تبدیلی پیش آئی تھی، جس کے نتیجے میں آف کورس سیریا اگر انکلوڈ ہو جاتا ہے ابراہم اکارڈس میں تو بہت ہی ایک ڈفرینٹ پروجیکشن ہو جائے گی اسی ریجن کے اندر فار اسرائیل اینڈ مڈل ایسٹرن کنٹریز. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایران اسرائیل وارفیئر بھی سال 2025 میں دیکھا تھا، کیونکہ یہ جو سیز فائر تھا ایران اسرائیل وارفیئر کا وہ بھی ٹرمپ صاحب نے کروایا تھا. ایونچولی اگر اس وارفیئر کے حوالے سے بات کریں تو اس کے کازز بھی مین چیز ہیں، اس کے امپیکٹس بھی مین ہیں، آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بھی ایک وہ بڑا میجر ایونٹ تھا جس نے نیوکلیئر کی ڈبیٹ دوبارہ سے اسپارک کر دی بٹوین نیوکلیئر ڈیل کی آف کورس بٹوین ایران اینڈ یو ایس اے، کیونکہ ایران اور یو ایس اے کسی ایک پیج پہ آ نہیں رہے تھے، کسی ڈیل پہ پہنچ نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے یو ایس اے نے یہ بات ان کو باور کرائی، دھمکی بھی دی تھی آف کورس کہ اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو یو ول بی اٹیکڈ. اور ایونچولی اسرائیل نے جو ہے وہ اٹیک کیا ایران کے اوپر، کرنا حالانکہ یو ایس نے تھا، اسرائیل نے کیا کیونکہ آف کورس ٹرمپ صاحب نے تو بیچ میں آ کے میڈیشن کروانی تھی تاکہ وہ نوبیل پیس پرائز جیت سکے. ہاں نوبیل پیس پرائز ٹرمپ صاحب جیتے ہیں، ناٹ ایکچولی نوبیل پیس پرائز، پیس پرائز تو ٹرمپ صاحب جیتے ہیں لیکن وہ نوبیل کا نہیں، وہ فیفا کا، جس کی وجہ سے اگین جب یہ پیس پرائز کی بات آتی ہے تو ٹرمپ صاحب بڑے ہی ریلیونٹ ہو جاتے ہیں ہر جگہ. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاک اور انڈیا کے درمیان جو وار ہوئی تھی اس میں بھی میڈیشن کا کردار یو ایس صاحب نے ہی ادا کیا تھا، اسپیسیفکلی جناب ٹرمپ صاحب نے. ایونچولی جی یہ سارے معاملات مڈل ایسٹ کے حوالے سے اسپیسیفکلی وتھ رسپیکٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ کی انکلوژن ان دا مڈل ایسٹ اور ایران فلسطین وارفیئر کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جس کے اندر ہم نے شمولیت ایران کی بھی دیکھی، جس کے نتیجے میں ہم نے ایران اسرائیل وارفیئر بھی دیکھا تھا. اب اسی کے نتیجے میں ہم نے دوسرا معاملہ یہ دیکھا کہ ہوتھیز بڑے ہی ری ایکٹیو نظر آئے ہمیں اسی سال 2025 میں ایران کی طرف سے ٹورڈز اسرائیل، جس کے نتیجے میں پھر اوور آل یہ جو سارا معاملہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے، اس میں ہم نے غازہ کے حوالے سے جو پلان ایونچولی دیکھا اس میں جتنے آپ کے مسلم ممالک تھے وہ شامل بھی تھے. ہاؤ ایور انہوں نے اپنا اعتراض بھی جو ہے وہ درج کروایا، جس کے نتیجے میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چند مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ جی ہمارے 21 نکات تھے، ٹرمپ صاحب کے 20 نکات ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ایک نقطہ تھا، جو آخری نقطہ، جو 21واں نقطہ تھا، وہ ایک بکری کھا گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان نے اوور آل ہمارے جو فارن منسٹر تھے انہوں نے بھی اس بات کو، اس احتجاج کو درج کروایا کہ دے ڈو ناٹ اپروو آف دس غازہ پلان. ہاؤ ایور تب تک دیر ہو چکی تھی اور حماس کو ایک الٹیمیٹم مل چکا تھا کہ جی اگر آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو آپ کے لیے سیویئر کانسیکوینسز ہوں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اس اگریمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا. جس کے بعد اگر ہم دوسری طرف بات کریں تو ہم نے سوڈان کرائسس کے حوالے سے اس سال بہت ہی زیادہ ایشو دیکھا ہے کہ کیسے وہ ایشو سول وار تمام جو لوگ موجود ہیں سوڈان کے اندر ان کے لیے خطرہ جان بنتا جا رہا ہے، جس میں اسپیسیفکلی اگر آپ کو میں ایک ہنٹ دے دوں تاکہ آپ اس پہ ریسرچ کریں تو دس ڈیٹس بیک ٹورڈز ابراہم اکارڈس، جس میں یو اے ای اور سوڈان نے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا اسرائیل کو، جس کے نتیجے میں یو ایس نے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تہیہ کیا.
تو یہ سارا معاملہ سوڈان کرائسس کا اس حوالے سے ہے، جس کے نتیجے میں دوسری بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وتھ رسپیکٹ ٹو رشیا یوکرین وارفیئر از کہ جی ٹرمپ صاحب نے دوبارہ سے کہا کہ جی ہم 28 پوائنٹ جو ہے وہ پلان دیں گے، لیکن اس پہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں یوکرین کو یہ بھی پیش کی گئی تھی بات کہ جی آپ اپنے منرلس کے اوپر اگر ہمیں قبضہ دے دیں، یو ایس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا تو ہم آپ کے لیے پیس بروکر کروائیں گے۔ ایونچولی زیلنسکی صاحب نے اس کو انکار کیا، تو پھر ابھی تک ہمیں رشیا یوکرین کے درمیان کوئی خاص پیس نظر نہیں آیا، لیکن جو چیز ہمیں نظر آئی ہے دیٹ از رشیا کافی زیادہ آکیوپائڈ اور ایونچولی فرسٹریٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس وار کے اندر، جس کے نتیجے میں بھی ہمیں یہ چیز جو ہے وہ دکھائی دی ہے کہ کیسے رشیا اور یو ایس کے درمیان الاسکا میں ملاقات بھی ہوئی تھی تاکہ وہ کسی پوائنٹ پر پہنچ سکیں۔ ہاؤ ایور معاملہ ابھی تک گڑبڑ ہی چل رہا ہے، کوئی ایسی خاصی پازیٹیو پروجیکشن نظر نہیں آتی، لیکن یہ بھی اگین اسی سال کا ایک بہت ہی بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے وچ یو گائز ہیو ٹو فالو، جس کو آپ نے دیکھنا ہے ود رسپیکٹ ٹو کرنٹ افیئرس کے آگے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ خیر، اگر اوور آل ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کریں، ایک اوور ویو میں آپ کو دوں تو سارے میجر امپورٹنٹ ایونٹس تھے ود رسپیکٹ ٹو پاکستان اور ود رسپیکٹ ٹو دا گلوبل ورلڈ، گلوبل جیو پالیٹکس۔ تو دس از جیو پالیٹکس فار یو گائز۔ جیو پالیٹکس کا حسن یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے الائنسز بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں۔ تو اوور آل یہ سارے معاملات، یہ سارے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ سال 2025 پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھا سال رہا ہے۔ اگین مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ میں کون ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو کہ آپ نے بھی اپنے آپ سوال کرنا ہے کہ آپ کون ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ سال 2025 کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں وتھ رسپیکٹ ٹو گلوبل جیو پالیٹکس، جس میں ہم نے یو ایس کو ٹچ کیا، ہم نے مڈل ایسٹ کو ٹچ کیا، ہم نے ایون افریقن ایشو کو ٹچ کیا جس میں سوڈان کی بات کی، رشیا یوکرین وار کی بات کی، اور اوور آل سارے جو معاملات اسی سال کے اندر چلتے رہے ہیں جس نے ون وے اور دی ادر پاکستان کے اوپر امپیکٹ کیا یا نہ کیا، یہ ساری باتیں تھیں۔ پاکستان کے لیے سال 2025 بڑا ہی اچھا سال رہا تھا۔ ابھی دیکھنے کو یہ ہے کہ سال 2026 پاکستان کے لیے کیسا رہتا ہے۔ اکنامکلی پاکستان کے لیے یہ سال اگین میں آپ کے لیے یہ بات پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اچھا خاصا جو ہے وہ پاکستان کو پازیٹیو پروجیکشن دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے آف کورس سال 2026 پاکستان کے لیے ہوپ فلی ایک اچھا سال ہوگا، جس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے جو اصلی وزیر اعظم تھے انہوں نے جا کر ملاقاتیں کی دوسرے ممالک کے ہیڈز کے ساتھ، جناب اصلی وزیر اعظم، جیسے کہ پاکستان کے لیے اور مختلف سینٹرل ایشین ریپبلکنس کی طرف جو ہے وہ روٹس ہمارے کھل گئے۔ تو ناظرین، یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ کے لیے سال 2025 کا ایک کمپلیٹ ریویو وتھ رسپیکٹ ٹو پاکستان اینڈ گلوبل جیو پالیٹکس۔ اور آخر میں آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو کہ میں نے اس سال میں سیکھی ہے، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سیکھیں اور آپ لوگ بھی پلے سے باندھ لیں، کیونکہ وہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور مجھے میرے جو پروڈکشن کے ہیڈ ہیں سعد صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ بات لوگوں تک پہنچانا بڑی ضروری ہے۔ You can fool all the people some of the times, some of the people all the times, but not all the people all the times. شکریہ۔